نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تقریب کے میزبان مصطفیٰ صاحب، اسٹیج کے اوپر بیٹھی ہوئی پی ٹی آئی کی حلقے کی سینئر قیادت اور پنڈال کے اندر بیٹھے ہوئے میرے بزرگ دوست بھائی نوجوان اور جو آج ہمارے قافلے کا حصہ بنے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور نئے شامل ہونے والوں کو پی ٹی آئی کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور شام کے اس ٹائم پہ جب مغرب کی اذان ہونے والی ہے، آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی توقعات کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن حد تک جاؤں گا انشاءاللہ۔ آج جو نوجوان ہمارے قافلے کا حصہ بنے، انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی کہ جی آپ نظریات کے اوپر بات کریں۔ میں آج آپ کے ساتھ بڑی کھل کے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ میں جتنی جلدی اس کو سمیٹ سکوں۔ اذان بھی ہونے والی ہے۔ آج اس درجن کے اندر ہمیں مصطفیٰ صاحب اور ان کی ٹیم نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم آپ سے اس سٹیج کی وساطت سے مخاطب ہو سکیں۔ آپ نے میری ٹیم کی ساری کی گفتگو سنی، آپ کو یقیناً واضح فرق محسوس ہوا ہوگا۔ آپ نے دیگر جماعتوں کے جو لوگ ہیں ان کی گفتگو بھی سنی ہوگی، وہاں پہ آپ کو گفتگو کے اندر کوئی کانٹینٹ نظر نہیں آیا ہوگا۔ وہی کسی پٹی باتیں جو عرصہ 40-45 سالوں سے آپ لوگوں کے کانوں میں گھسائی جا رہی ہیں، وہی راگ الاپے جا رہے ہیں جو پچھلے 40-45 سالوں سے آپ سن رہے ہیں۔ ہر دفعہ عارف صاحب نے کہا کہ 7 دفعہ ممبر اسمبلی کنزرکٹیولی وہ بنے، 85 سے لے کے آنورڈز ایک الیکشن انہوں نے ہارا۔ ہر الیکشن میں انہوں نے معافیاں مانگی، ہر الیکشن میں انہوں نے گھوڑے پکڑے، ہر الیکشن میں انہوں نے گٹے پکڑے۔ وہ 1 دفعہ معافی، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، 6 دفعہ، 7 دفعہ معافی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مومن ایک سوراخ سے ایک بار ڈسا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہم بار بار اس ناگ سے ڈسے جائیں۔ میرے نوجوانوں، یہ بڑی خوبصورت وادی کے اندر ہم اس وقت کھڑے ہیں، لیکن ستم ظریفی دیکھیں، یہ پہاڑ جن کو سرسبز ہونا چاہیے تھا، یہ سارے درخت جلے ہوئے۔ آگے ہم گاڑی میں جب آپ کے پاس آ رہے تھے، جو بنارس صاحب تھے، راجہ اصغر صاحب تھے اور حمید صاحب تھے، تو انہوں نے ایک بات کی کہ کوئی ایسی قانون سازی ہونے چاہیے کہ یہ جو آگ لگانے والے ہیں ان کے لیے کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے۔ بنارس صاحب، اصغر صاحب، حمید صاحب اور آپ سب لوگوں کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عزیز اس کے مسئلے میں ہم اسمبلی کے اندر ترمیم لے کے آئیں گے اور بدترین سزا رکھیں گے کہ جو یہ درختوں کو جلائے گا یا ان کو ناجائز کاٹے گا۔ ہم نے نسلوں کا سوچنا ہے، ہم نے ان نوجوانوں کے مستقبل کا سوچنا ہے، اپنے آنے والے بچوں کا سوچنا ہے۔ بہت ہو چکی کہ سڑک ٹوٹی، نلکا، بور بہت ہو چکا۔ میں سرمایہ دارانہ مائنڈ سیٹ کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں، میں جاگیردارانہ مائنڈ سیٹ کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں۔ ایمانداری سے مجھے بتائیں، آج وراثتی سیاست کا علم بردار اس حلقے کے اندر کون ہے؟ چودھری عبدالمجید صاحب، بلاول بھٹو صاحب آئے، وہاں پہ تقریریں پہلے قاسم صاحب نے کی، پھر بلال نے اپنا موئز نے بھی کی۔ کیا پیپلز پارٹی میں اور بندہ کو نہیں رہ گیا جس سے آپ اسے تقریر کروا سکتے ہیں؟ درجن کے لوگوں، ہوش کے ناخن لیں، آپ کو بیچا گیا ہے، آپ کو 7 مرتبہ بیچا گیا ہے۔ چودھری صاحب سے پوچھے
ان کا ذاتی کاروبار کیا ہے پچھلے 40-50 سالوں کے اندر جس سے انہوں نے اپنے یہ محلات تعمیر کیے ہیں؟ کوئی جواب نہیں ہے. یہ سیاست ان کا کاروبار ہے. اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جو شخص خود یا اپنی اولاد کو حلال کمائی نہ کھلا سکے آپ اس سے کیا توقع رکھیں؟ ہماری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی, ہماری عقل کے اوپر پردے پڑے ہوئے تھے, ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے حقوق کس طرح سلب کیے جا رہے ہیں, ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں کس طرح بیچا جا رہا ہے. یہ جو آج الیکشن لڑ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے اور جو اس کی مدد کو آئے ہیں, یہ سارے کل بھاگ جائیں گے. کیوں بھاگیں گے یہ؟ ہم جانتے ہیں. ہم ان کا احتساب کریں گے, ہم ان کو بتائیں گے کہ احتساب کس کو کہتے ہیں. آپ کی آنکھوں کے سامنے میرے لیڈر عمران خان کا رد آپ ایکشن دیکھیں پاکستان کے اندر. اس شخص نے اپنے تئیں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس نے نواز شریف کو جیل میں ڈالا, اس نے اس کے پورے خاندان کو جیل میں ڈالا, اس نے زرداری اور اس کے خاندان کو جیل میں ڈالا. وہ تنہا شخص اس پوری کرپٹ مافیا کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. جس طرح پاکستان کے اندر ایک پی ڈی ایم بن چکی ہوئی ہے, 11 جماعتیں ایک طرف اور تنہا عمران خان ایک طرف, اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر بالعموم اور اس حلقے کے اندر بالخصوص ایک غیر اعلانیہ پی ڈی ایم تشکیل پا چکی ہے. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں اگر ہمیں ووٹ نہیں دیتے تو نون لیگ کو دے دو, مسلم کانفرنس کو دے دو, کسی آزاد امیدوار کو دے دو, تحریک لبیک والوں کو دے دو, پی ٹی آئی کو نہ دیجیے. اور یہی بیانیہ نون لیگ اور دیگر جماعتوں کا ہے. کیوں؟ نوجوانوں آپ شعور رکھتے ہو, یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اس واسطے کیا جا رہا ہے انہیں خطرہ ہے, انہیں پتہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے اندر اقتدار میں آ گئی اور بالخصوص اس حلقے سے اگر پی ٹی آئی سیٹ نکال جاتی ہے تو ان کی یہ 40-50 سالہ اجارہ داری یہ ملیا میٹ ہو جائے گی. انہیں پتہ ہے کہ ان کے گریبان پکڑے جائیں گے, انہیں پتہ ہے کہ ان سے کرپشن کی ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا. کیا قصور ہے میرے نوجوانوں کا, کیا قصور ہے ہماری نسلوں کا کہ انہیں پانی بھی میسر نہ ہو 21ویں صدی کے اندر؟ کیا قصور ہے ان کا کہ انہیں معیاری تعلیم بھی میسر نہ ہو, انہیں معیاری صحت کی سہولیات بھی میسر نہ ہو؟ کیا وہ انہی پہاڑوں کے اندر تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے؟ ان کو کوئی غرض نہیں آپ سے. ہم اکثر جب بات کرتے ہیں نظریات کے اوپر تو سچی بات ہے, کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ جناب آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, لوگوں کو بات کریں, ان کو سڑک کیا بنا کے دینی, ان کو ٹرانسفارمر کب دینا, ان کو نلکا کب دینا. یار خدا کا واسطہ ہے آپ کے پاس شعور موجود ہے, سمجھے ان چیزوں کو. دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہوئی ہے, ہم ابھی تک ان گلیوں میں پھنسے ہوئے. بڑا بڑا ٹیلنٹڈ بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اور میرے لیے کئی دفعہ بڑا سرپرائزنگ انکشاف ہوتے رہے جب میں کسی نوجوان سے یہاں پہ ان پہاڑوں کے اندر گفتگو کرتا رہا. کیا کیا کمال کے ان کے خیالات ہوتے رہے. فرق صرف یہ ہوا کہ ان کو لیولڈ پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی, ان کو وہ مواقع میسر نہیں کیے گئے کہ جس میں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے, جس میں وہ اچھی جابز کے اوپر جاتے. اور میرے نوجوانوں, ہم اس قائد کے سپاہی ہیں جو اپنے آپ کو سفیر کشمیر بھی کہتا ہے, اور جو کشمیر کا مقدمہ جس جاندار انداز کے اندر دنیا کے اندر لڑا ہے, اس سے پہلے کوئی پاکستانی لیڈر نہیں آیا صاحب. اس کے سپاہی جو احتساب بھی کرنا جانتا ہے
اور جس نے پاکستان کی مڑتا ہوئی اکانومی کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کرنا شروع کیا۔ یہ چاہ غلام رسول عوامی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بات کی کہ مہنگائی کے رونا رویا جا رہا ہے۔ ایک دکاندار 100 روپے کی چیز 400 روپے میں بیچ رہا ہے اور 4 گالیاں عمران خان کو نکالتا جی بڑی مہنگائی ہو گئی۔ یہ مافیاز چھوٹے چھوٹے کس نے ڈیولپ ہونے دیے؟ یہ مافیاز ان کرپٹ ایلیٹ لیڈرشپ نے ڈیولپ ہونے دیے۔ ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی العزیز مجھے اللہ کی ذات کے اوپر بہت ہی اس مسئلے میں اعتقاد ہے کہ انشاءاللہ آنے والی گورنمنٹ یہاں پہ پی ٹی آئی کی اور یہ سیٹ بھی انشاءاللہ پی ٹی آئی جیتے گی اور تاریخی لیڈ سے جیتے گی انشاءاللہ۔ یہاں پہ اس پنڈال کے اندر سار درجن کے پی ٹی آئی کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ہم یہ ایریا سارا انشاءاللہ جیتے گے اور میں درجن کے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ میں نہیں مانتا یہ منی لاڑکانہ یا منی بنی گالا ہے، یہ کسی کا قلعہ نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی زمین ہے، آپ اس کے باسی ہیں۔ ہم یہاں کسی کو فتح کرنے نہیں آئے، ہم آپ کے دلوں میں اپنا گھر بنانے آئے۔ ساتھ ہے پی ٹی آئی کا، ساتھ ہے عمران خان کا اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی ٹیم کا۔ آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں خدا پاک کی قسم ایک نیا دور شروع کریں گے یہاں پہ تعمیر و ترقی کا، جس کو اصل تعمیر و ترقی کہتے ہیں۔ اور ایک گزارش کروں گا، یہاں جو میری مائیں بہنیں اس وقت مجھے سن رہی ہیں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی، اور جو دیگر جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی سن رہے ہیں، ہمارا آپ کے ساتھ صرف سیاسی اختلاف ہے۔ ہمارا نظریہ سیاسی اور ہے، آپ کا نظریہ اور ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بہت اچھی جماعت تھی جس کی بنیاد نظریے کے اوپر رکھی گئی تھی، لیکن بھٹو صاحب چلے گئے، بی بی بے نظیر صاحبہ چلی گئی، اب یہ وہ پیپلز پارٹی نہیں رہ گئی۔ بقول چچا غلام رسول عوامی کہ یہ ایزی لوڈ والی پارٹی ہو گئی ہے۔ یہ زرداری اینڈ کمپنی یہ اس وقت پیپلز پارٹی کی مالک بنی ہوئی ہے، اور دیکھیں وہ پیپلز پارٹی جو کسی دور کے اندر جس کو کہا جاتا تھا بے نظیر وفاقی زنجیر، جو چاروں صوبوں میں ایک حیثیت رکھتی تھی، آزاد کشمیر کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر ایک حیثیت رکھتی تھی، زرداری کے انڈر آنے کے بعد سکڑتی اس وقت سندھ کے اندرون سندھ چلی گئی، کراچی سے صفایا ہو گیا، حیدرآباد سے صفایا ہو گیا، سکر میں برابر چیزیں جا رہی ہیں۔ اسی طرح چودھری عبد المجید صاحب وزیر اعظم تھے، تقریباً 34 ممبران اسمبلی ان کے پاس تھے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ صرف 3۔ آزاد کشمیر کے اندر اس آنے والے الیکشنز کے اندر شاید وہ بھی نہ رہے۔ نوشتۂ دیوار ہے پی ٹی آئی کی کامیابی انشاءاللہ تعالی العزیز۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں، عمران خان نے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے اوپر اعتماد کیا، انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا خوش قسمت شخص ہوں کہ عرصہ 7 سال کے اس سیاسی ٹینیور کے اندر مجھے پہلے پی ٹی آئی کا چیف آرگنائزر پورے آزاد کشمیر کا بنایا گیا، اور اس کے بعد سینئر نائب صدر بنایا گیا۔ یہ یقین جانیے، ہم یہ سیٹ نکالتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز 4-5 بڑے عہدوں میں سے ایک عہدہ اس حلقے کے اندر لے کے آئیں گے، چونکہ آزاد کشمیر کے اندر عمران خان کے کہنے پہ
2014 سے ہم نے اس پی ٹی آئی کو اثر نو منظم کیا اور عرصہ 7 سال کے اندر آج پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں اس شیپ میں پہنچ چکی ہوئی ہے کہ جہاں پہ یہ انشاءاللہ تعالی عزیز الیکشن جیتنے جا رہے ہیں۔ جتنے لوگ پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوئے ان کو پی ٹی آئی میں شامل کرنے میں بیرسٹر صاحب کا اور اس ناچیز کا بہت کردار ہے۔ آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں اسمبلی میں ہم اگر پہنچتے ہیں تو اس حلقے کے حقوق کا اس طرح تحفظ کریں گے جس طرح ایک بندہ اپنے گھر کا تحفظ کرتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے نوکریاں دوسرے حلقوں میں جاتی ہیں، ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیسے تو تھانوں کے اندر اس شریف عوام کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ گریبان سے نہ پکڑا اس ایس ایچ او کو جو کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو میرا نام ظفر انور نہ بنے۔ بہت شریف گھر سے تعلق رکھتا ہوں لیکن اتنا ہی کلیئر ہے ہم لوگ، اور یہ سٹیج کے اوپر جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے بڑی با کردار صاف ستھری روایات کی امین کی قیادت بیٹھی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ لوگوں کے تعاون سے، ان لوگوں کی مشاورت سے ایک ایسا نقشہ ہم اس حلقے کا ترتیب دے چکے ہوئے ہیں جس کے چند موٹی موٹی چیزیں نوجوانوں میں آپ کے ساتھ اور بزرگوں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ہم نے وفاقی گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کی کہ اس حلقے کو میں چک ریام برج پہ فوری کام شروع کیا جائے۔ ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی کہ یہاں پہ متاثرین منگلا ڈیم کے ذیلی کنبہ جات کے جو جملہ مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ ہم نے ان سے کہا کہ اس حلقے کو تحصیل کا درجہ دیا جائے۔ ہم نے ان سے ٹیکنیکل کالج اس حلقے کے لیے مانگا۔ ہم نے اس حلقے کے لیے 2 ہاسپٹلز مانگے، ایک اسلام گڑھ کے اندر اور ایک چکسواری کے اندر اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز۔ ہم نے ان سے سوئی گیس کی ڈیمانڈ کی اس حلقے کے لیے۔ ہم نے ان سے ٹورزم کوریڈور کی ڈیمانڈ کی کہ چک ریام برج کے ساتھ ساتھ اسلام گڑھ، کنیلی، فیض پور، چکسواری اور پریام تک ایک ڈائک روڈ بنائی جائے تاکہ وہاں پہ ٹورزم کو فروغ دیا جا سکے۔ اور ایک اور چیز جو کل چچا طالب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، اس حلقے کی شیخ برادری متفقہ طور پر پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوئی۔ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کے آباد کاری کے ایشو، وہ 70 سالوں سے ان ایریاز کے اندر رہ رہے ہیں، اس اسٹیٹ کے باشندے، ریاست کا کردار ماں کا ہوتا ہے، ریاست ان کو جگہ نہیں دے سکی ان کے گھر بنانے کے لیے، ہم انہیں انشاءاللہ تعالی عزیز جگہ دیں گے ان کے گھر بنانے کے لیے۔ سامعین کرام، یہ وہ میگا پروجیکٹس ہیں جو اس حلقے کے اندر انشاءاللہ تعالی عزیز 2 سال کے قلیل عرصے میں یا تکمیل کے قریب لے جائیں گے یا اس کو ہم تکمیل کر چکے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس سے پہلے یہ بات ہمارے پیش رو کیوں نہیں کر سکتے، پیپلز پارٹی کی قیادت کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کی وجہ یہ ہے نہ ان کے پاس ویژن تھا، نہ مینٹل کیپیسٹی اور نہ ہی نیت۔ ان کا دور گزر چکا۔ آپ کیا یہ چاہتے کہ اس حلقے کے ہماری نسلوں کو اگلے 3-4 اشرے چودھری عبد المجید کے بیٹوں کے حوالے کریں؟ کیا آپ چاہتے ہیں یہ بات؟ تو پھر نکلے باہر، پی ٹی آئی کے نشان کے اوپر 25 جولائی کو مہر لگائیں اور 26 جولائی کو ایک نئے دور کا آغاز کرتے ہیں۔ میں اب آپ سے ایک گزارش کروں کہ الیکشن پی ٹی آئی کا اس حلقے کے اندر میرے رب کے کرم سے بن چکا ہوا ہے۔ اب
اب آپ نے صرف اس کو سنبھالنا ہے، پولنگ ڈے تک اس الیکشن کو لے کے جانا ہے، ووٹ پول کروانے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز ہم آپ کا انتظار کریں گے فتح کی نوید کے ساتھ مرکزی دفاتر کے اندر۔ آخر میں تمام دوستوں کا جو آج یہاں پہ تشریف لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ صاحب آپ کا، عتیق صاحب آپ کا، اور دیگر تمام جو نوجوانان آج ہمارے قافلے کا حصہ بنے، آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، آپ کو ویلکم کہتا ہوں، آپ کی شجاعت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وسلام۔